اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوانات اس نشست سے بہت سارے دیگر عنوانات ہوں گے، مگر فی الحال آغاز میں طریقت اور تصوف میں صوفیہ اکرام کے چلن اور آپ کے اسماء گرامی، اور آج کی نشست کا یہ پہلا موضوع یہ ہے کہ اولیاء کاملین کا نام، یعنی اولیاء کاملین کو کہتے ہیں، اور عرفاء محققین کا نام صوفی ہے۔ یہ گروہ باصفا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ من صفا الحب فہو صاف ومن صفا الحبیب فہو صوفی۔ جس کی محبت پاک و صاف ہے وہ صافی ہے، اور جو دوست میں مست غرق ہو کر اس کے غیر سے بری ہو وہ صوفی ہے۔ دیگر یہ کہ با اعتبار لغت اس کے معنی مشققات یعنی کسی چیز کے ساتھ صحیح نہیں بنتے، کیونکہ اس لفظ کے یہ معنی لغوی تعریف سے بہت بلند و ارفع ہیں۔ اس معنی کو کوئی جنس نہیں ہے، اس طرح کی اس معنی کی کوئی جنس نہیں جس سے اس کو ماخوذ قرار دے دیا جا سکے، اور اس لیے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے ماخوذ مشتق ہونا جنسیت کا متقاضی ہوتا ہے، اور جس میں قدورت ہو وہ صاف و شفاف کی ضد ہوتی ہے، اور کسی چیز کو ضد سے مشتق نہیں کرتے۔ لہٰذا عرفاء کے نزدیک یہ معنی اظہر من الشمس ہیں۔ اس کے لیے نہ کسی تعبیر کی ضرورت ہے نہ کسی ارشاد کی۔ لَأَنْ صوفی ممنوع عن العبارۃ والاشارہ، اس لیے کہ صوفی کے معنی کے لیے عبارت و اشارے کی ممانعت ہے۔ محققین کے نزدیک جب یہ بات ثابت ہوئی کہ صوفی کی تعریف عبارات سے کرنا ممنوع ہے، اور عالم کی ہر شے اس کی تعبیرات ہیں، خواہ انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لہذا حصول معنی کے لیے اس نام کی لفظوں میں تعریف کی مطلق حاجت نہیں ہے۔ فہم و ادراک کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ مشائخ طریقت اور عارفان حقیقت کو صوفی کہتے ہیں، اور مریدین و متعلقین اور سالکین معرفت کو متصوف کہتے ہیں۔ تصوف کی تعریف یہ کہ کلمہ تصوف باب تفعل سے ہے، جس کا خاصہ ہے کہ بتکلف فعل کا متقاضی ہو، اور یہ اصل کی فرع ہے۔ لغوی حکم اور ظاہری معنی میں اس لفظ کی تعریف کا فرق موجود ہے۔ الصفا ولایتہ بلہا آیتہ و روایتہ والتصوف حکایتہ للصفا والبلا، للصفا بلا الشکایتہ، یعنی صفا ولایت کی منزل ہے اور اس کی نشانیاں اور روایات ہیں، اور تصوف صفا کی ایسی حکایت و تعبیر ہے جس میں شکوہ و شکایت ہو۔ صفا کے ظاہری معنی تابع ہیں، اور تصوف اسی معنی و مفہوم کی تعبیر و حکایت ہے۔ اب دیگر موضوع یہ کہ یہ بڑا خاص موضوع ہے، تصوف کی قسمیں۔ تصوف کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں، ایک کو صوفی، دوسرے کو متصوف، اور تیسرے کو مستصوف کہتے ہیں۔
تو پہلا صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ دوسرا متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس مقام کو طلب کرے اور وہ اس مقام کی طلب و حصول میں صادق و راست باز رہے۔ تیسرا مستصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنا لے اور اسے مذکورہ منازل وہ مقامات کی کچھ خبر نہ ہو۔ ایسے نقلی صوفیوں کے لیے عرفا کا مقولہ ہے کہ المستصوف عند الصوفیہ کالذباب و عند غیرہم کالذئاب، یعنی صوفیہ اکرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کی مانند ہے، ذلیل و خوار ہے، وہ جو کرتا ہے نفس کے لیے کرتا ہے، اور دوسروں کے نزدیک بھیڑیے کی مانند ہے۔ جس طرح بھیڑیا اپنی تمام قوت و طاقت مردار کے حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یہی حال اس نقلی صوفی کا بھی ہے۔ گویا صوفی صاحب وصول ہے اور متصوف صاحب اصول اور مستصوف صاحب نقول اور فضول ہے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہوں گا کہ صوفی صاحب وصول ہے، وصول اللہ، اور متصوف صاحب اصول ہے اور مستصوف صاحب نقول و فضول ہے۔ جسے وصل نصیب ہو گیا وہ مقصود کو پانے اور مراد کو حاصل کرنے میں اپنے نفسانی قصد و ارادے سے بے نیاز ہو گیا، اور جسے منزل اصول نصیب ہو گئی وہ احوال طریقت پر فائز اور لطائف معرفت پر مستحکم ہو گیا، اور جس کے نصیب میں فضول ہے وہ نقلی صوفی ہے، وہ حقیقت و معرفت کی منزل سے محروم رہ کر محض رسم و رواج کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے لیے یہی ظاہری رسوم و رواج اور طور و طریق معنی و کنہ سے محجوب و مستور بن گیا ہے، کیونکہ وصل واصل سے حجاب میں رہنا معیوب ہے۔ اس لیے میں مشائخ طریقت کی بہت رمز و رموز ہیں اس سلسلے میں مشائخ طریقت کی بہت سارے رمز و رموز ہیں اس جگہ، ان کا تمام و کمال کا بیان اس مختصر بیان میں تو کرنا دشوار ہے، البتہ کچھ رمز و اشارات عرض کرتا ہوں وباللہ التوفیق انشاءاللہ۔ صوفیہ اکرام کے اوصاف حمیدہ، آج کے موضوع میں یہ بھی شامل ہے، تو اسی میں وہ بیان بھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ صوفیہ اکرام کے اوصاف حمیدہ یہ ہیں کہ ایک بزرگ ترین عارف فرماتے ہیں کہ الصوفی اذا نطق وَإِن نطقت عن الحقائق وَإِن سکت نطقت عن الجوارح بخط العلائق، یعنی صوفی وہ ہے کہ جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کے اظہار میں ہو، مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خود اس میں موجود نہ ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا معاملہ اور سلوک اس کے حال کو ظاہر کرے، اور علائق سے کنارہ کشی اس کے حال پر ناطق ہو، گواہ رہے، یعنی اس کا بولنا بوقت کلام اصول طریقت پر صحیح ہو، اور اس کا کردار بوقت سکوت مجرد محض ہو، اور یہ دونوں حالتیں درست ہوں۔ جب بولے تو اس کی ہر بات حق ہو، اور جب خاموش رہے تو اس کا ہر فعل فخر ہو۔ ایک بزرگترین عارف فرماتے ہیں کہ التصوف نعت اخیم العبد فیہ خیل نعت للعبد ام للحق فقال نعت الحق حقیقت و نعت العبد رسم، یعنی
تصوف ایسی خوبی ہے جس میں بندے کو قائم کیا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ حق کی صفت ہے یا بندے کی؟ عارف کامل واصل بزرگ فرماتے ہیں اس کی حقیقت حق کی صفت ہے اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی صفت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت بندگی کی صفت کی فنا چاہتی ہے، اس کی حقیقت بندگی کی صفت کی فنا چاہتی ہے، اور صفت بندگی کی فنا حق کے ساتھ بقا کی صفت ہے، اور یہ صفت حق ہے، اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی دائمی ریاضت و مجاہدے کی مقتضی ہے، اور دائمی مجاہدہ یہ بندے کی صفت ہے۔ اور جب دوسرے معنی میں دیکھنا چاہو تو یوں سمجھو کہ توحید کی حقیقت کسی بندے کی صفت میں صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بندے کی صفات میں دوام نہیں ہے، اور خلق کی صفت بجز رسم و ظاہر کے کچھ نہیں، کیونکہ خلق کی صفت میں بقا نہیں ہے بلکہ وہ حقیقتاً حق کا فعل ہے، لہٰذا ان صفات کی حقیقت حق کے ساتھ ہوگی۔ اس مفہوم کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے بندے کو روزہ رکھنے کو فرمایا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ روزے دار کہلایا۔ یہ روزہ ازروئے رسم ظاہری بندے کی صفت ہوگی، لیکن ازروئے حقیقت روزے کی حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں خبر دی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ میری وجہ سے، اور جو کچھ ان کے مفعولات سے ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، لیکن تمام عبادتوں اور چیزوں کی نسبت بندے کی نسبت بطریق رسم و مجاز نہ ہوگی حقیقتاً۔ دیگر فرماتے ہیں کہ التصوف ترک کل حیز للنفس، تصوف تمام نفسانی لذات سے ہاتھ کھینچنے کا نام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رسم یعنی مجاز، دوسرے حقیقت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بندہ نفسانی لذتوں کو چھوڑ چکا ہے تو ترک لذت بھی تو ایک لذت ہے، اسی کو رسم و مجاز کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کا بھی تارک ہے تو فنائے لذت و حز کہلاتی ہے۔ اس معنی کا تعلق حقیقت و مجاہدے سے ہے، لہٰذا ترک حز و لذت بندے کا فعل ہے اور فنائے حز و لذت حق تعالیٰ کا فعل ہے، لہٰذا بندے کے فعل کو رسم و مجاز اور حق کے فعل کو حقیقت کہا جائے گا۔ اس قول سے وہ پہلا قول جو اور ایک عارف بزرگ کا ہے خوب واضح ہو جاتا ہے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الصوفیہ هم الذین صفتا ارواحہم فساروا فی الصف الاول بین ید الحق، یعنی صوفیہ اکرام کا گروہ وہ ہے جن کی زندگیاں قدورت بشری سے آزاد، آفت نفسانیہ سے پاک، وہ صاف ہو کر آرزو اور تمناؤں سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے حضور بلند درجے اور صف اول میں آرام گستر ہیں، اور ما سوا اللہ کے سب سے قطعاً کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ الصوفی لا یملک ولا یملک، صوفی وہ ہے جس کے قبضے میں کچھ نہ ہو اور نہ خود کسی کے قبضے میں ہو۔ صوفی وہ ہے کہ جس کے قبضے میں کچھ نہ ہو اور نہ وہ کسی کے قبضے میں ہو۔ یہ عبارت عین فنا کی ہے کہ فانی اس صفت نہ مالک ہوتا ہے اور نہ مملوک، نہ وہ کسی شے کا مالک ہے اور نہ وہ کسی کی مملوک ہے، کیونکہ صحت
ملک کے موجودات پر درست آتی ہے۔ اس قول شریف کا مطلب یہ ہے کہ صوفی دنیاوی ساز و سامان اور اخروی زیب و زینت میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود بھی تو کسی کی ملکیت میں ہے، وہ اپنے نفس کے حکم کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر کی خواہش وہ ارادے کے غلبے سے وہ خود کو گھلا چکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیر کو بھی بندگی کی طمع سے فنا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ قول مبارک دقیق و لطیف ہے۔ اس منزل کو گروہ صوفیہ فنائے کل سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم ان غلط مقامات کی تشریح اس معمولی بیان میں انشاءاللہ آگے نشاندہی کریں گے۔ اس مختصر بیان میں آگے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی جائے گی ضرور۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لیس التصوف رؤیت الکون بعین النقص بل غض الطرف عن الکون، جہان کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں، بالکل نہیں دیکھنا چاہیے نقص کی آنکھ سے، بلکہ دنیا سے منہ پھیر لینے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہان کو عیب و نقص سے بھرپور دیکھو، کیونکہ یہ دلیل بقائے صفت کی ہے، بلکہ جہان سے آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ یہ دلیل فنائے صفت کی ہے۔ اس لیے کہ جب کائنات پر نظر ہوگی تو حد نظر کے بعد نظر کی منزل بھی ختم ہو جائے گی، اور دنیا سے آنکھیں بند کر لینے میں ربانی بصیرت کی بقا ہے، یعنی جو شخص اپنے سے نابینا ہوگا وہ حق کو دیکھے گا، کیونکہ ہستی کا طالب بھی طالب ہی ہوتا ہے، اور اس کا کام اس سے اسی کی طرف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ہستی سے باہر نکلنے کی اسے کوئی راہ نہیں ملتی۔ الغرض ایک وہ ہوتا ہے جو خود کو تو دیکھتا ہے لیکن اسے ناقص نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی طرف سے نظر کو بند کر لیتا ہے، اسے نہیں دیکھتا۔ تو وہ شخص جو خود کو دیکھ لیتا ہے، اگرچہ خود میں اسے نقص و عیب نظر آتے ہیں، مگر یہی نظارہ ایک حجاب ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ نظر میں در پردہ رہتا ہے، اور جو اپنی ہستی کو دیکھتا ہی نہیں وہ نابینائی میں محجوب نہیں ہوتا۔ اہل معانی اور عرفاء کے نزدیک یہ مفہوم و مراد اصل خوی ہے، مگر یہ مقام اس کی شرح کا نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التصوف الشرک لعنہ سیانت القلب عن رؤیت الغیر ولا غیر، یعنی تصوف میں شرک ہے اس لیے کہ دل کو غیر کی رؤیت سے بچانا ہے، حالانکہ غیر کا وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اثبات توحید میں غیر کی رؤیت شرک ہے۔ جب دل میں غیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو دل کو غیر کے ذکر سے بچانا محال ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التصوف صفاء السر من قدورت المخالفہ، دل کو مخالفت کی قدورت سے پاک و صاف رکھنے کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ باطن کو حق تعالیٰ کی مخالفت سے محفوظ رکھو، کیونکہ دوستی موافقت کا نام ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے۔ دوست کو لازم ہے کہ سارے جہان میں دوست کے احکام کی حفاظت کرے، اور جب وہ مطلوب و مراد ایک ہو تو مخالفت کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اخلاق۔ حضرت محمد بن علی ابن امام حسین ابن علی المرتضی سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ التصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی التصوف، پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے، جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ صوفی ہوگا۔ پاکیزہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق تعالیٰ کے ساتھ، دوسرے خلق کے ساتھ۔ اخلاق من جانب اللہ بالجانب الحق،
اخلاق بالجانب الخلق. تو ایک اخلاق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دوسرے اخلاق ہوتے ہیں خلق کے ساتھ. حق تعالیٰ کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ اس کی خضا و خدر پر راضی رہے، اور خلق کے ساتھ نیک خوئی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخلوق کی صحبت کا بار برداشت کرے. یہ دونوں قسمیں طالب ہی کی طرف راجع ہوتی ہیں، کیونکہ حق کی صفت استغنا یعنی وہ طالب کی ناراضگی و رضا دونوں سے بے نیاز ہے. یہ دونوں وصف نظارہ توحید سے وابستہ ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الصوفی لا یسبق ہمت خطوۃ البتان، یعنی صوفی وہ ہے اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ برابر ہو. مطلب یہ ہے کہ دل مکمل طور پر حاضر رہے، یعنی دل وہاں ہو جہاں قدم ہو اور قدم وہاں ہو جہاں دل ہو. ایک قول یہ ہے کہ قدم وہاں ہو جہاں قول ہو. یہ حضوری کی علامت بغیر غیوبت. اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود ہی سے غائب ہو کر حق کے ساتھ ظاہر ہو، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ حق کے ساتھ ظاہر ہو کر خود ہی سے حاضر ہو. یہ جمع الجمع کے قبیل کی عبارت ہے، کیونکہ جس وقت خود بخود وہ رویت ہوگی تو خود ہی سے غیبت نہ رہے گی. جب رویت اٹھ جائے گی تو حضوری بے غیبت کے ہوگی. اس معنی کا تعلق میں ایک بزرگ کے قول سے بیان عرض کرنا چاہوں گا کہ الصوفی لا بری فی الدارین ما اللہ غیر اللہ، یعنی صوفی وہ ہے جو دونوں جہان میں بجز ذات الہی کے کچھ نہ دیکھے، کیونکہ بندے کی پوری ہستی غیر ہے، اور جب وہ غیر کو نہ دیکھے گا تو خود کو بھی نہ دیکھے گا، اور اپنی نفی اور اثبات کے وقت وہ خود سے مکمل طور پر فارغ ہو جائے گا. اب آج کے موضوعات میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ تصوف کے بنیادی خصائل، یعنی تصوف کی جو خصلتیں بنیادی وہ آج کے موضوعات میں شامل ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد جو ہے وہ 8 خصلتوں پہ موجود ہے. پہلا سخاوت، دوسرا صبر، تیسرا رضا، چوتھا اشارہ، پانچواں غربت، چھٹا گدڑی، ساتواں سیاحت، اور آٹھواں فقر یعنی فقیری. یہ 8 خصلتیں 8 بنیادوں کی 8 نبیوں کی جو خصلتیں ہیں ان کی اقتدا ہے. 8 نبیوں کی اقتدا ہے کہ سخاوت حضرت خلیل علیہ السلام، کیونکہ آپ نے فرزند کو فدا کیا، اور رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ آپ نے بوقت ذبح اپنی رضا کا اظہار اور اپنی جان عزیز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا. صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ آپ نے بے حد و غایت مصائب پر صبر فرمایا اور خدا کی فرستادہ ابتلا وہ آزمائش پر ثابت قدم رہے. اور اشارہ حضرت زکریہ علیہ السلام سے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا لا تکلم الناس ثلث ایام الرمز، یعنی آپ نے 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ فرمایا. اور اسی سلسلے میں ارشاد ہے کہ اذا نادی ربہ ندان خفیہ، انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا. اور غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے. اور سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے یکا و تنہا مجرد زندگی گزار دی اور بجز ایک پیالہ وہ کنگھی کے کچھ پاس نہ رکھا. جب انہوں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا ہے تو انہوں نے پیالہ بھی توڑ دیا.
اور جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے تو کنگھی بھی توڑ دی۔ اور خرقہ یعنی تصوف کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ انہوں نے پشمینی کپڑے پہنے، اور فقر یعنی فقیری سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دی گئی تھیں، اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں بلکہ آپ خود ان خزانوں کو استعمال کریں، آرائش اختیار فرمائیں۔ لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کی، اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر ہوں تو دوسرے روز فاقہ کروں۔ تصوف کی یہ 8 اصولی خصلتیں ہیں جو افعال و کردار محمود ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت خضر سے بھی متعلق کئی ایک فخر کی چیزیں ہیں جو صوفیاء کرام اپناتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الصوفی لا یوجد بعد عدم ولا یعدم بعد وجودہ، یعنی صوفی معدوم ہونے کے بعد ہستی کی تمنا نہیں کرتا، اور جو موجود ہونے کے بعد معدوم ہونے کی خواہش نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی پاتا ہے اسے کسی حال میں گم نہیں کرتا، اور جو چیز گم ہو جائے اس کو کسی حال میں بھی حاصل کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کی یافت کسی طرح نایافت نہ ہوگی، اور اس کی نایافت کسی طرح یافت نہ ہوگی، تاکہ اثبات بغیر نفی اور نفی بغیر اثبات کے ہو جائے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ صوفی کی بشریت کامل طور پر فنا ہو کر اس کے جسمانی شواہد اس کے حق سے جاتے رہیں اور اس کی نسبت سب سے منقطع ہو جائے، تاکہ بشریت کا بھید کسی کے حق میں ظاہر نہ ہو، یہاں تک کہ یہ فرق اپنے عین میں جمع ہو کر اپنے آپ قیام پا جائے۔ یہ صورتحال 2 نبیوں میں ظاہر ہوئی ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کہ جن کے وجود میں عدم نہیں تھا، یہاں تک کہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرا معاملہ مجھ پر آسان کر دے۔ اور دوسری ذات مبارک ہمارے نبی محترم رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کے عدم میں وجود نہ تھا، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے شرح صدر نہ فرمایا؟ ایک نبی نے آرائش و زینت کی درخواست کی اور دوسرے کو حق تعالیٰ نے خود آرائش و زینت سے مزین فرمایا اور انہوں نے اس کی دعا نہیں کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التصوف اسقاط الرویت للحق ظاہرا و باطنا، یعنی تصوف یہ ہے کہ صوفی اپنے ظاہر و باطن میں حق کی خاطر خود کو نہ دیکھے، چنانچہ جب تم ظاہر پر نظر ڈالو تو ظاہر میں توفیق کا نشان پاؤ گے، اور جب تم غور کرو گے تو ظاہری معاملات کو توفیق حق کے مقابلے میں دیکھو گے تو مچھر کے پر کے برابر وزن نہ دو گے اور ظاہر دیکھنا چھوڑ دو گے، اور جب باطن پر نظر ڈالو گے تو باطن میں تائید حق کے نشان پاؤ گے، پھر جب غور کرو گے تو باطنی معاملات کو تائید حق کے پہلو میں دیکھ کر ذرہ بھر وزن نہ دو گے، لہٰذا باطن کے دیکھنے کو بھی ترک کر کے سراسر حق کا مشاہدہ کرو گے۔ جب حق کا مشاہدہ کرو گے تو خود کو بھی نہ دیکھ سکو گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التصوف استقامت الاحوال مع الحق، یعنی حق تعالیٰ کے ساتھ احوال کی استقامت کا نام تصوف ہے۔ مطلب یہ کہ صوفی کے احوال کسی اور حال سے نہ بدلیں گے اور وہ کسی کج روی میں مبتلا نہ ہوگا، اس لیے کہ
جس کا دل گردش احوال سے محفوظ ہے وہ درجہ استقامت سے نہیں گزرتا اور نہ وہ حق تعالی سے دور رہتا ہے۔ آج کے دیگر موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ صوفیہ کے معاملات، معاملہ بالحق۔ صوفیہ کے معاملات میں ایک بزرگ صوفیہ اکرام کے معاملے کے سلسلے میں بہت خوب فرماتے ہیں کہ تصوف سراسر ادب ہے، ہر وقت ہر مقام اور ہر حال کے لیے متعین آداب و احکام ہیں۔ جس نے ان آداب کی پابندی کو ان کے اوقات میں لازم رکھا وہ مردان خدا کے درجے پر فائز ہو گیا، اور جس نے ان آداب کی پابندی کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور اسے رائیگاں کر دیا وہ قرب حق کے خیال اور قبول حق کے گمان سے محروم رہ کر مردود بن گیا۔ اسی معنی میں حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ لیست تصوف رسوما ولا علوما ولکن اخلاق، یعنی رسم و علم کا نام تصوف نہیں ہے بلکہ وصف و اخلاق کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسم کا نام تصوف ہوتا تو ریاضت و مجاہدے سے حاصل ہو جاتا، اور اگر علم کا نام تصوف ہوتا تو تعلیم سے تکمیل کی جا سکتی، تعلیم ظاہری، اس تعلیم کا معنی، مگر یہ تو سراپا اخلاق ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے احکام اپنی ہستی میں جاری نہ کرو اور اس کے معاملات کو اپنے وجود میں نافذ نہ کرو اور اس کے انصاف کو اپنے اوپر نہ استعمال کرو تو ہرگز تصوف حاصل نہ ہوگا۔ یہاں ایک اہم موضوع ہے کہ رسم و اخلاق کا فرق، رسم و اخلاق کا فرق یہ کہ رسوم و اخلاق کے درمیان فرق کہ رسم ایسا فعل ہے جو تکلیف و محنت اور اسباب و ذرائع سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایسا عمل جو باطن کے برخلاف ظاہری طور پر کیا جائے اور وہ فعل وہ عمل باطنی معنی سے خالی ہو، اور اخلاق ایسا فعل محمود ہے جو بے تکلیف و محنت اور بغیر اسباب و ذرائع کے باطن کے موافق ظاہر میں کیا جائے اور وہ دعوے سے خالی ہو۔ اب خصائل نیک، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التصوف حسن الخلق، یعنی نیک خصائل کا نام تصوف ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو بغیر سمع و ریا کے ادا کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بڑوں کی عزت و تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی اور برابر والوں سے حق و انصاف پر قائم رہتے ہوئے کسی غرض و بدلے کا طالب نہ ہو۔ تیسری یہ یعنی قسم سوم یہ کہ اپنی ذات سے متعلق ہے، وہ یہ کہ نفس و شیطان کی مطابعت نہ کرے۔ جس نے اپنی ذات کو ان تینوں خصلتوں سے مزین کر لیا وہ تمام نیک خصلتوں کا خوگر بن گیا۔ یہ خصائل اس حدیث شریف سے ماخوذ ہیں کہ ان سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق شریفہ کی تعلیم فرمائیے، تو آپ نے فرمایا قرآن کریم پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے اخلاق حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ یہ دلیل پہلے قسم کی ہے، لیکن دوسری اور تیسری قسم کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَذَرْ الْعَفْوَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، درگزر کرو، یعنی درگزر کو، عفو و درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے دور رہو، تعرض اختیار کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ھذا مذہب کلۃ جد فلا تخالط بشیء من الہزل، یہ نکھری ہوئی تصوف کی راہ ہے، اس میں بالکل آمیزش نہ کرو اور نقلی صوفیوں کے معاملات کو نہ ملاؤ
اور رسوم کے پابند لوگوں سے اجتناب کرو۔ جب زمانے کے دنیا دار لوگوں نے دیکھا کہ نقلی صوفی پاؤں پر تھرکتے گانا سنتے اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان سے مال و منال کے حصول میں حرص و لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، درباری دیکھتے ہیں تو وہ ان سے نفرت کرتے اور تمام صوفیوں کو ایسا ہی سمجھ کر برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کے یہی طور و طریق ہوتے ہیں، اور پچھلے صوفیاء کا حال بھی ایسا ہی تھا، حالانکہ وہ حضرات ایسی لغو باتوں سے پاک و صاف تھے، وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ زمانہ دین میں سستی و غفلت کا ہے۔ بلا شک و شبہ جب بادشاہ وہ حکام پر حرص کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اسے ظلم و ستم پر آمادہ کر دیتا ہے، اور اہل زمانہ طمع و نافرمانی اور زنا و فسق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری زاہد کو نفاق میں جھونک دیتی ہے اور ہوائے نفسانی صوفی کو پاؤں پر کداتی ہے اور گانا سننے پر ابھارتی ہے۔ خبردار، ہوشیار، طریقت کے جھوٹے مدعی ہی تباہ ہوتے ہیں، نہ کہ اصل طریقت۔ خوب یاد رکھیں کہ اگر مسخروں کی جماعت اپنے مسخرے پن کو بزرگوں کی ریاضت و مجاہدے کے اندر 1000 بار پوشیدہ رکھے تو بزرگوں کی ریاضت و مجاہدہ مسخرہ پن نہیں بن سکتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التصوف هو الاخلاق الرضیہ، یعنی پسندیدہ اور محمود افعال و اخلاق کا نام تصوف ہے، یعنی بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی و خوش رہے۔ رضیہ اور رضا کے معنی راضی و خوش ہونے کے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التصوف هو الحریت والفتوۃ وترک تکلف والسخاء وبذل الدنیا، یعنی نفس اور حرص و ہوا کی غلامی سے آزادی پانے، باطل کے مقابلے میں جرأت و مردانگی دکھانے، دنیاوی تکلفات کو ترک کر دینے، اپنے مال کو دوسروں پر صرف کر دینے اور دنیا کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے کا نام تصوف ہے۔ فتوت یہ ہے کہ اپنی جوان مردی و مردانگی کے دیکھنے سے آزاد ہو۔ ترک تکلف یہ ہے کہ متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور تقدیر کے ساتھ راضی رہے، اور سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دے۔ ایک قول ہے عارف بزرگ کا کہ التصوف اليوم اس میں بلا حقیقتا وقد کان حقیقتا، آج بے حقیقت چیز کا نام تصوف سمجھ لیا گیا ہے، ورنہ اس سے قبل بغیر نام کے ایک حقیقت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام، آل رسول اور سلف صالحین کے زمانے میں یہ نام تو نہ تھا، مگر اس کے معنی ضرور موجود تھے۔ اب نام تو ہے مگر معنی کا وجود نہیں، یعنی معاملات و کردار تو معروف تھے لیکن دعویٰ مجہول تھا۔ اب دعویٰ معروف ہے لیکن معاملات مجہول ہیں۔ تصوف کے معاملات، معانی و حقائق کے اظہار و بیان میں مشائخ طریقت کے مذکورہ ارشادات طالب حق کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں، لیکن جو تصوف کے منکر ہیں ان سے دریافت کیا جائے کہ تصوف کے انکار سے تمہاری مراد کیا ہے، اور اگر محض اس کے نام سے انکار ہے تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس طرح اس کے معانی و حقائق سے انکار لازم نہیں آتا۔ پھر بھی اگر اس کے معانی و حقائق سے انکار ہے تو یہ انکار کل شریعت اسلامیہ کا انکار بن جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور خصائل جمیلہ اور اسوہ حسنہ کا انکار بھی کہلائے گا، اور اس انکار کے بعد پورا دین ریاکاری بن جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی سامعین، طالبین کو ایسا فرما بردار اور سعید بنائے جس طرح اپنے دوستوں کو بنایا ہے، اور
میں اس بات کی خاص طور سے وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے ان دوستوں، ولیوں اور حق شناس صوفیوں کے ساتھ حق و انصاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں، دعویٰ کم کریں اور اہل اللہ سے حسن اعتقاد رکھیں۔ وباللہ التوفیق، والسلام۔